السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج ہم لوگ جو تلاوت سورہ جو سنے، وہ سورہ کا نام ہے سورۃ النمل، چونٹی والا۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں چونٹیوں کا ذکر، سلیمان علیہ السلام سفر کر رہے تھے تو چونٹیوں نے بات کی تھی، اس کا ذکر ہے۔ تو یہ تھوڑا آدھا کل ہو گیا تھا۔ آج جو ہوا وہ سورہ نمل کا آخری حصہ ہے۔ اس میں بعض چیزیں بہت اہم ہیں، سوچنے کے لائق ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں سے کہتے ہیں، یہ انسان آج کل یہ سوچ نہیں رہا ہے، اس لیے اس کا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، امن خلق السماوات والارض، لوگو روزانہ تم زمین پہ چلتے ہو، آسمان کو دیکھتے ہو، کبھی سوچتے ہو کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا؟ سوچو ذرا۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بارش نازل ہوتی ہے تمہارے لیے، تو بارش کون نازل کرتا ہے تمہارے لیے؟ بارش کون بھیجتے ہیں تمہارے لیے؟ سائنس بتاتی کہ جو ہے نا، دھوپ سے جو ہے نا وہ سمندر ہے، ندی ہے، نالے ہیں، اس کا ویپر بھاپ اوپر چاہتا، پھر اس کے بعد وہ ٹھنڈا لگتا، ٹھنڈا لگنے کے بعد بادل بنتا، بادل جب ہیوی ہو گیا تو بارش کی شکل میں آتا۔ یہ سائنس بولتی ہے ہم لوگوں کو، وہ تو خیر ہم تحقیق کر لیے، لیکن یہ بھاپ کون بناتے؟ یہ بھاپ ٹھنڈی کیوں ہوتی؟ پھر وہ بادل کیوں بنتا؟ پھر وہ بادل آ کے گرتا کیسے؟ پھر وہ ڈراپس کی شکل میں کیوں آتا؟ یہ سب سائنس اس کا جواب نہیں دیتی۔ اس کا جواب ہم بھی نہیں دے سکتے، ہم نہیں کر سکتے، کرنا چاہے تو بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ذرا سوچو تم لوگ، دیکھو ذرا کہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنایا، اور یہ تمہارے لیے بارش جو نازل ہوتی ہے وہ کون نازل کرتا ہے تمہارے لیے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور بار بار یہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے رہتے ہیں ایسی نشانیاں، کس نے تم کو پیدا کیا، تم کیسا پیدا ہوئے، تم کیسے ہیں، تم کدھر جانے والے ہیں، موت کے بعد کیا نتیجہ نکلنا۔ یہ سب چیزیں سوچتے رہنا چاہیے۔ اس کے جواب یہ ہے کہ ہم کو ایمان لانا پڑتا۔ آج کل لوگ سوچتے نہیں، بزی رہتے، ہمیشہ جو ہے نا موبائل میں بزی رہتے۔ موبائل نہیں ہے تو میوزک میں بزی رہتے، میوزک نہیں ہے تو کسی چیز میں بزی رہتے۔ تھوڑا زندگی میں تھوڑا ٹائم نکالنا، جس کو میڈیٹیشن بولتے، اپنے واسطے، اپنے ایموشنز کے واسطے، اپنی سوچ کے واسطے۔ تو یہ جو ہے نا مسجد میں نماز کے لیے انسان جو ہے نا 5 نمازوں میں ٹھہر کے جو قرآن کی آیتیں پڑھتا، یہی مقصد ہے اس کا، کہ تمہارے لیے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، بارش نازل کیا۔ ٹھیک ہے، بارش نازل کیا، صرف اتنا ہی ہے؟ نہ، بارش کے بعد اور بھی کچھ ہوا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، بارش سیم، زمین سیم، لیکن پھول الگ، درخت الگ، ذات بہجہ، خوبصورت سے تمہارے لیے حدائق، حدائق بولے تو کھیت، فارمز، یہ تمہارے لیے بنایا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ ایک ہی جملے میں بول دیے، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ کتنے خوبصورت جو ہے نا پھول بنے ہوئے رہتے ہیں، گرینری، بیوٹی۔ آج کل تو جو ہے نا گھروں میں بھی گرینری ہوتی ہے، کاٹنس ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ آتے جا رہا، لوگ باہر نہیں گئے بھی گئے تو گھروں میں لگا رہے ہیں۔ کون ہے جو زمین میں سے اس کو اگا رہا؟ ہم تو خالی پانی ڈالتے ہوں گے، کھاد ڈالتے ہوں گے، فرٹیلائزر کرتے ہوں گے، لیکن یہ دینا پھر اس سے اور بھی اگر آپ سوچیں گے تو اور بھی باتیں اس میں سے ملتی، کہ آکسیجن دیتے وہ ہمارے کو، شیڈ دیتے ہمارے کو، جو ہے نا ہوا پیوریفائی کرتے، سب سائنس بولتی، لیکن آرڈر کون دیے وہ درختوں کو، وہ پتوں کو پیوریفائی کرنے کا، آکسیجن چھوڑنے کا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بولتے کہ بارش نازل کیا تمہارے لیے، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، خوبصورت سے تمہارے لیے کیا نازل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت سے تمہارے لیے بہت ہی گرینری بنائی۔ اب جنگل میں جاؤ، ہم لوگ گارڈنوں میں جانے کے عادی ہے، گارڈنوں میں کیا کرتا ہے انسان، چلنے کے لیے کارنروں پہ درخت بنا کے اس کو جو ہے نا شیپ دے کے رکھتا۔ جنگلوں میں جاؤ کہ آپ چلتے رہتے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا دیکھو ہر طرف گرینری رہتی، کوئی چھوٹا درخت، کوئی بڑا درخت، کوئی جو ہے نا بیل جس کو کہتے ہیں کریپر،
بیل ہے، کبھی جو ہے نا درخت ہے، کبھی ہرا ہے، لال ہے، پیلا ہے درخت، سبحان اللہ. پھر اس کے اندر برڈس ہے، یہ بھی برڈس بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرے یا نہیں ذکر کرے. تو تھوڑا سوچو کہ بھئی یہ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اتنا خوبصورت سا آرکیٹیکچر، اتنا خوبصورت سا ڈیزائن، اتنی خوبصورت سی سینری. فسیروا فی الارض فانظروا، اللہ تعالیٰ بولتے جا کے دیکھو ذرا زمینوں میں. تو یہاں پہ بھی انبتنا بھی ذائقہ ذات بہجہ. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم میں سے کوئی بھی نہیں بنا سکتا. پورے انسانوں کو بول رہے اللہ تعالیٰ تم بنانا چاہو نہیں بنا سکتے. ما کان لکم ان تنبتوا، تم لوگ کیا کرتے مشین لگا کے چیزیں بنا سکتے، لیکن یہ ہے کہ گرو ہونا. اب درخت بنایا آپ تو درخت چھوٹا چھوٹا گرو نہیں ہوتا آپ کا، پلاسٹک کا لا کے رکھے جتنا لا کے رکھے اتنا ہی رہتا. اللہ تعالیٰ بنائے تو گرو ہوتا. اللہ تعالیٰ بنائے تو اس کو فرٹیلائز کرنے کے بعد اس سے آکسیجن نکلتی. آپ جو لاتے اس میں کچھ بھی نہیں نکلتا. آپ ایک ٹیبل بنا دیے، ٹیبل اتنا ہی رہتا، خراب بعد میں پرانا ہو کے ٹوٹ جاتا. اللہ تعالیٰ بنائے تو وہ گرو ہوتا، وہ فائدہ دیتا، وہ دوسروں کے لیے اچھا رہتا. وہ تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم لوگ نہیں کر سکتے، نہ درخت، نہ پودا، نہ بیل، نہیں تم لوگ نہیں بنا سکتے. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولے تم تو نہیں بنا سکتے، لیکن تم لوگ مجھے مانتے بھی نہیں، تو پھر کون سا خدا ہے جو بناتا؟ ذرا بتاؤ. اے الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے تو پھر بتاؤ کون بتا رہا، کون بنا رہا. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتے ہمارا ایمان تازہ کرنے کے لیے، ہمارا یقین، ہم اللہ پہ بھروسہ کرنا، ہم لوگ آخرت کو سوچنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کیوں ہم کو اس دنیا میں لائے؟ یاد رکھنے کے لیے. اے الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، اے الہ مع اللہ، کیا کوئی دوسرا بھی اللہ ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، نہیں ہے، لیکن یہ لوگ بدماش ہے، مانتے نہیں، انکار نہیں کر سکتے، ثابت نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے، لیکن مانتے نہیں. قوم یعدلون، یعدلون کا مطلب راستے کو چھوڑ کے ہٹ جانا، مطلب مانتے نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تھوڑی اور چیزیں بھی ہیں. امن جعل الارض قرارا، آپ کو معلوم ہے سائنس یہ بول رہی کہ زمین گھوم رہی پھر رہی ہے نا. سائنس پہلے زمانے میں تو بھی فلیٹ رہتی بولتی تھی، ابھی تو چاند ہے، سورج ہے، زمین بھی ہے، اور زمین بھی تجریل افلاک کہ گھوم رہے ہیں. یہ سب صحیح ہے غلط ہے؟ ہاں، یہ زمین گھوم رہی ہے، اسپیڈ سے گھوم رہی ہے، اور یہ گول ہے، سبحان اللہ. اس کے باوجود بھی ہم لوگ سکون سے جی رہے ہیں نا. کبھی سوچے یہ کون تم کو یہاں پہ رہنے کے لائق بنایا؟ چاند پہ نہیں رہ سکتا انسان، آکسیجن کم ہے، گریویٹی کم ہے، کیا کیا کہ بولتے لوگ، سائنس بول رہی، وہ ابھی آئندہ پتہ نہیں کیا ہے. یا ہے کہ دوسرے پلانٹس ہیں وہاں پہ بھی گرمی زیادہ ہے، یا ہے کہ گریویٹی نہیں ہے، یا گریویٹی ہے، کیا کوئی چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے کہ دیکھو یہ وہ زمانے میں اللہ کے رسول کے اوپر جب قرآن نازل ہوا تو ان لوگوں کو تو یہ معلوم نہیں تھا نا، پلانٹس وغیرہ سب بھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سے بولے کہ زمین تم کو رہنے کے لائق بنا، تو وہ سمجھ گئے ہو بھائی رہنے کے لائق ہے، بلکہ مطمئن ہو گئے وہ لوگ. آج تو ہم لوگ ریسرچ کر کے بول سکتے کہ بھائی چاند میں جا کے انسان رہنا چاہے تو مشکل ہے، نیپچون میں جا کے رہنا چاہے تو مشکل ہے، مارس میں جا کے رہنا چاہے تو مشکل ہے. اتنا پیسہ خرچہ کر کے، اتنا پیسہ خرچہ کر کے کہ یہاں پہ اگر ایک مرتبہ جو اسپیس میں ٹریول ہوتا اس کا پیسہ دنیا میں تقسیم کر تو کوئی غریب نہ رہتا. اتنا خرچہ ہوتا ریسرچ پہ اور ٹریول پہ. خرچہ کرنے کے بعد آ کے بولے تو وہاں رہ نہیں سکتے. ارے تم بے وقوف آدمی، پھر گئے کیوں اتنا خرچہ کرے گئے کو؟ تو اللہ تعالیٰ بولے امن جعل الارض قرارا، رہنے کے لائق بنایا زمین، سبحان اللہ. بعض دفعہ زمین میں 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کا ایسا زلزلہ آتا تو کیا ہوتا؟ گھراں ٹوٹ جاتے، لوگ زمین میں دھس جاتے 1-2 سیکنڈ کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کنٹینیوس کر دے سکتے اس کو، 10 منٹ 20 منٹ کے لیے کر دے تو سب ختم ہو جاتا معاملہ. اور زلزلے کا جو ہے نا وہ پاور جو رہتا 3 4 5 تک رہا تو پھر بھی پاسبل ہے، 7 تک چلے گیا تو بلڈنگاں سب گر جاتے. اللہ تعالیٰ 10 تک کر دے سکتے، اس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے یہ سب چیزیں امن جعل الارض قرارا، زمین کو تمہارے لیے رہنے کے لائق کون بنایا؟ تو یہ چیز سوچنا ہم لوگ. بھئی یہ زمین میں تو نہیں بنایا نا، پھر کون بنایا؟ تو جو بنایا اس پہ ایمان لانا، جو بنایا
اس کو ماننا، جو بنایا اس کی اطاعت کرنا، یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا. من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، نہر، ندی، ریورس، گنگا ہے کئی ہزار کلومیٹر نکلتی. کہاں سے نکلتی؟ ہمالیہ سے نکل کے ادھر پہاڑوں میں جاتی، ادھر یو پی، بہار، نیپال، کہاں سے کی گھومتے رہتی. پانی گھومتے رہتا. بعض دفعہ انسان گیا تو تعجب ہوتا، کتنے 100 سال سے یہ گنگا بہہ رہی اور کنٹینیوس کتنے لیٹر پانی جا رہا، ہیں؟ آپ گن بھی نہیں سکتے. 70 جو ہے نا سم ٹائم جو ہے نا 2 to 3 کلومیٹرز جو ہے نا وہ چوڑی ہے، لمبی تو ہزاروں کلومیٹر سے. ہر جگہ لوگ پانی بھی پی رہے، سفر بھی کر رہے اور پانی مستقل بہ رہا. میں جا کے دیکھ کے ٹھہر کے ایسے ندیوں کے پاس میں ٹھہر کے دیکھتا تھا کہ کب سے بہ رہا، کیوں بہ رہا، کون بہا رہا. سبحان اللہ، کوئی جواب نہیں ہے اس کا. کچھ تو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک ندی نہیں بنائے نا دنیا میں، ہندوستان میں ایک ندی نہیں بنائے، ہر جگہ ندیاں بہتے رہتی ہے. آج کے زمانے میں ہم لوگ آرٹیفیشل لائف گزار رہے، اسی لیے ندیوں کی اہمیت نہیں ہے. یہ اڈیار جو ہے آپ کی کیا بولتے چنئی میں 1940s میں لوگ اس سے پانی پیتے تھے، صاف ستھرا رکھتے تھے، وہاں جا کے گندگی نہیں کرتے تھے. پہلے زمانے میں ندی کا مطلب پانی پینا، ندی کا مطلب پانی لینا. جنرلی بوٹنگ بھی ہوتی تھی لیکن بوٹنگ گندگی نہیں ہوتی تھی، بوٹنگ سے پانی خالی سیل کرتے تھے وہ لوگ. اور جہاں پانی پینے کا علاقہ رہتا وہاں پہ جانوروں کا پانی کا علاقہ، وہ علاقہ، بہت سی چیزیں ہوتی. تو ریورس جو ہے نا انسانوں کی زندگی کا ایک ہی ذریعہ تھا ایک زمانے تک. اب تھوڑا ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا پمپنگ وغیرہ کر کے دوسرے جگہ سے پانی نکال لیتے. تو یہ ریور کب بہتے تھے؟ بارش سے بہتے تھے. بارش، پھر بارش ہوئی تو ریورس ہوئے تو انسانوں کا کام چلتا تھا. اور وہ زمانے میں ریورس کے زمانے میں جب تھا تو لوگ ٹرانسپورٹ بسوں سے نہیں کرتے تھے، چونکہ ٹیکنالوجی تو بسوں کی ابھی آئی نا 100 سال پہلے. اس سے پہلے ٹرانسپورٹ کا مطلب ریورس میں سے ادھر سے جاتے لوگ جہاں بھی جانا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ بولتے کتنے ریورس بنائے تمہارے لیے. وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا، پہاڑ بھی بنائے تمہارے واسطے. پہاڑوں میں سب سے اچھا شہد رہتا، پہاڑوں میں سب سے اچھی لکڑی ملتی، پہاڑوں میں سب سے اچھی آکسیجن رہتی. بیمار اگر ہو گئے آپ تو ڈاکٹر جو ہے نا آپ کو جا کے وہاں پہ آکسیجن میں رہو بولتے، خود بخود اچھے ہو جاتے آپ. جنرلی انڈیا میں جو ہے نا کشمیر کو چلے جاتے لوگ، 1 ہفتہ 10 دن 20 دن اگر کشمیر میں رہے آپ تو آپ کے بہت سے بیماریاں ختم ہو جاتے، صحت آ جاتی آپ کو، فیل کرتے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ پولوشن نہیں ہے، نیچر ہے، آکسیجن ریئل. آپ کا خون صاف ہو جاتا، آپ کو بیماریاں دور ہو جاتے، آپ کو جو ہے نا ٹاکسک ختم ہو جاتے آپ کے باڈی میں. یہ ریالٹی سے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو تمہارے لیے بنا کے رکھے، ہم جاؤ بیمار ہو گئے، پریشان ہو گئے تو وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا، کئی سمندر بنائے اللہ تعالیٰ اور سمندروں کو ڈپارٹمنٹ بھی بنا کے رکھ دیے. ہر جگہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے سمندر کا. کروکوڈائل جہاں رہتی وہاں پہ ویل نہیں رہتی، ویل جہاں رہتی وہ دوسری نہ رہتی، کھانے کے مچھلیاں جہاں رہتے وہ دوسرے مچھلیاں نہ رہتے. وہ ڈپارٹمنٹ ہے، ڈویژنس ہے. الہ مع اللہ، یہ سب بول کے اللہ تعالیٰ بول رہے کون کر رہی ہے؟ کوئی ہے اللہ؟ تم تو نہیں کرے، تم کرے کیا؟ نہیں کرے. نہ تم پہاڑ بنائے، نہ ندی بنائے، نہ ہے کہ یہ بنائے. کون بنائے؟ اللہ بنائے. تو پھر تم اللہ کو نہیں مان رہے تو پھر کون بنائے؟ نام بتاؤ. الہ مع اللہ، کوئی ہے کہ اللہ کے ساتھ؟ تم نہیں مانتے بھائی اللہ کو، تو ٹھیک ہے، کون بنایا بتاؤ، پیش کرو، نام پیش کرو، بتاؤ، ثبوت لاؤ، پروف کرو. الہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ اکثر لوگ نہیں جانتے حقیقت کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولتے امن یجیب المضطر اذا دعا. زندگی میں آپ لوگ کبھی بیمار ہوئے نہیں ہوئے؟ سر میں درد ہوتا، کھانسی، بخار، کورونا، کچھ بھی ہوتا نا، ایکسیڈنٹ، انجری، ہوئے، بیمار ہوئے، پھر اچھے ہوئے. کون کرے اچھے؟ سر میں درد ہوتا ہے، آدھے 1 گھنٹے کا اچھے، دوا استعمال کرتے آپ، صحیح بات ہے. آپ نہیں بول سکتے دوا سے اچھا ہوئے بلکہ،
چونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا وہ دوا ریاکشن کر کے مر جاتے آپ، وہی سیم دوا. کیسا بولتے آپ دوا؟ یس وی ٹرائی ٹو یوز سم میڈیسن، ہم لوگ کوشش ضرور کرتے لیکن پروف نہیں کر سکتے کہ یہ دوا سے ہی اچھا ہوتا، ہوئے تو ہوتا نہیں تو نہیں ہوتا. کوشش کرتے ہم، کوشش کرتے، کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا. جو دوا ڈاکٹر آپ کو دیتا ریاکشن ہو گیا مر گیا بولتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے کہ دیکھو آپ لوگ محنت کرتے، نوکری ملتی، کماتے کھاتے. بہت سے لوگ ایسے ان کو نوکری نہیں مل رہی، پریشانی میں ہے نہیں ہے؟ ہاں آپ کو کون دیا نوکری؟ آپ بولیں گے میں دیا، میں بہت کوالیفائڈ ہوں. تمہارے سے بھی کوالیفائڈ لوگ ہیں. تو ایسا سوچنا انسان. اللہ تعالیٰ کا سوال ہے، کوئی بزنس کر رہا تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ بول رہے یہ سب چیزیں ہیں، انسان مانگتا نا تو ہم اس کو دیتے رہتے ہیں. اما یجیب المضطر اذا دعا، تم لوگ جب جب مانگتے نا میرے کو یہ چاہیے، میرے کو وہ چاہیے، اللہ سے مانگتے بعض دفعہ، اللہ سے نہیں بھی مانگے تو کسی اور سے بھی مانگتے. شرک کر دے، کفر کر دے، لیکن مانگ دے نا آپ. تو اللہ تعالیٰ بولتے اما یجیب المضطر اذا دعا، ان تنگی میں پریشانی میں اس کو اللہ کو انہیں نہیں معلوم، لیکن جا کے کہاں کہ پتھر کے اندر رو کے چیخ چیخ کر مانگتا. تو اللہ بولتے اپنی مخلوق ہے نا، دے دو اس کو. بولتے ان سمجھتا پتھر دیا بول کے، پتھر نہیں دیتا اللہ دیتے. وہ کہیں کو بولے تو بہت تکلیف میں. اب چھوٹا بچہ ہے، اس کو نہیں معلوم اماں کون ہے، بابا کون ہے، بہن کون ہے، خالہ کون ہے، دادی کون ہے. اس کو جو ہے نا چھوٹا رینگتا رہتا، رات میں دکھتا نہیں، کون تو بھی پکڑ لے تو روتے یہ رہتا پکڑ لے. تو وہ عورت جو بھی رہتی، جو ماں رہتا، جو رہتا ہے کس کا کی بچہ ہے بول کے پانی وانی پلا دیتے. ان کیا سمجھتا؟ کھانا وانا کھلا دیے، دودھ پلا دیے تو یہ میری امی ہے سمجھتا، اس کو نہیں معلوم نا. تو ویسا اللہ تعالیٰ بھی رحم فرماتے. لیکن آپ پوچھ رہے اللہ تعالیٰ پتھر تو نہیں دیا نا تمہارے کو، درگاہ دی، پتھر دیا، ٹیمپل دی، نہیں دیا، پھر کون دیا؟ سوچو، نہیں دیتا نا. آپ سمجھتے ہو ایسا دیا ہوں گا بول کے. تو اللہ تعالیٰ بولتے میں دیتا ہوں وہ. اما یجیب المضطر اذا دعا، تم لوگ جب پریشانیوں میں رہتے، بے چینیوں میں رہتے، غم میں رہتے، تکلیف میں رہتے، دکھوں میں رہتے، کون آسان کرتا وہ سب؟ کون تم کو دے رہا بھائی؟ سانس لے رہے، سانس کون دے رہا؟ سانس ہوا دے رہا نا، کون دے رہا؟ تو ہمارے زندگی میں قدم قدم پہ کبھی ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے، کبھی نہیں مانگتے ہم، لیکن دوسروں سے مانگتے. دیکھو جاب کرتے آپ، جاب کس کے پاس جا کے کرتے؟ کسی کمپنی میں کسی باس کے پاس جا کے آپ ریکویسٹ کرتے، مسکا لگاتے، محنت کرتے، ان جیسا بولے ویسا کرتے آپ، تو ان تمہارے کو جاب دیتا. لیکن ان دوسروں کو نہیں دیا. دوسرے دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں، تو اس کے دل میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ کہ اس کو جواب دلا دو، حکومت آؤ تو آپ کو جاب ملتی. آپ سمجھتے ہو کہ میرے کو جاب ہے، تنخواہ ہے، میں اچھا ہوں. اچھے نہیں ہیں آپ. اللہ تعالیٰ کبھی بھی فائر کر دیتے. اور آج کل تو بہت اچھا سمجھ میں آ رہا، ایک کمپنی میں 10,000 لوگ جاب لیتے، 10,000 کو دوسرے دن فائر. اے آئی آ گیا، فائر کر دو. امیزان سے 25,000 فائر کر دیے بول کے، امیزان والا فائر کرا تو پورے کمپنیاں والے پریشان، پورے بچے پریشان. کہیں کہ بولے تو دوسرے کمپنیاں والے بھی، اور آپ کر لیتے وہ ٹیکنالوجی. جب دیے جب پریشان نہیں تھے، فائر بولتے پریشانی آ جا رہی. دیے جب بھی کچھ ہونا یاد کرنا. تو اللہ تعالیٰ یہ سوال ہے اب آپ کو، جو بھی آپ کے پاس ہے آپ مانگے. کس سے؟ اللہ سے مانگے یا انسانوں سے مانگے؟ مانگے آپ. جاب مانگے، بزنس مانگتے. لوگوں کو جو ہے نا گیٹ ون بائی ون گیٹ ون بول کے آپ کیا کرتے؟ لوگوں کو بلاتے. کیوں؟ انہیں بیچے تو آپ کو پیسے آتے. تو آپ پیسے مانگ رہے ان سے، بزنس مانگ رہے آپ، مانگتے آپ. تو اللہ تعالیٰ بولے یہ جو چیزیں آپ جہاں جہاں زندگی میں کچھ مانگتے وہ آپ کی ضرورت. امی یجیب المضطر، یعنی بے چین، پریشان، مانگنا. جو آدمی بھی پریشانی سے کوئی چیز مانگ رہا، چاہے اللہ سے مانگے کسی سے بھی، وہ چھوڑ دو آپ کس سے مانگ رہا ہوں. شرک کرا، کفر کرا، بات کی بات ہے. انسان مانگتا، انسان محتاج ہے. انسان مانگتا، بڑا انسان بڑے لوگوں سے مانگتا، چھوٹا انسان چھوٹے لوگوں سے مانگتا. جس کوئی نہ کوئی ایسا تو نہیں بول سکتا دنیا میں بادشاہ ہوں، میرے کو کچھ نہیں چاہیے. نہیں چاہیے اس کو، آدمی چاہیے اس کو، فوج چاہیے اس کو، کچھ تو بھی چاہیے، سیکرٹری چاہیے. تو مانگتا انسان. تو اللہ تعالیٰ بول رہے تم لوگ ضرورت مند ہو، تم لوگ محتاج ہو، بے نیاز نہیں ہے. اللہ ہی بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کس بھی نہیں. انسان کو ضرورت ہے ہمیشہ. تو یہ ضرورت تمہاری کون پوری کر رہا؟
अम्मन युजीबुल मुस्तज़ा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू। एक एक केजी का लोहा लेके तुम्हारे सर पे डाला मैं तो टूट जाता सर, हो सकता है कि मर जाते आप। लेकिन इंसान क्या करता, 100 केजी की गाड़ी, 200 केजी की गाड़ी लेके भगाता। राइट में 200 केजी की एक टन की बस है, इधर एक बस है, इधर एक ट्रेन है, इधर एक वो है, ये निकल के जाते रहता है इंसान, जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहते। जिस वक्त अल्लाह ताला चाहते फिर मुसीबत आ जाती जो भी होती। तो अल्लाह ताला पूछते वह एक शिफसू, ये सब प्रॉब्लम्स तुम्हारे को तुम रोजाना देख रहे, तुमको नहीं याद है ना कौन बचा के रखा? कभी भी आ सकता ना, किसी को भी आ सकता, नहीं आया लेकिन आधा ना दुनिया में, आधा नहीं आधा, आधा तो कौन बचा के रखा? अब मैं हूं, बयान दे रहा हूं, सुकून से आया, सुकून से गाड़ी से जा रहा हूं, जिब बल्कि कभी अल्लाह ताला बचा, एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, मर गए, हो गया भाई, खलास हो गई, नहीं बचे अल्लाह ताला। ऐसा हुआ ना, ऐसा लोगों डेली बेसिस पे हो रहा ऐसा। तो अल्लाह ताला पूछते तुमको कौन बचा के रख दे? इतना सोचे ना इंसान तो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन के रहता, इबादत गुजार बंदा बन के रहता, हम्बल बंदा बन के रहता, फरमा बरदार बंदा बन के रहता अल्लाह ताला का। तो अल्लाह ताला बोलते हैं जो आदमी कभी भी कुछ मांगता, किसी चीज़ का मोहताज है, अपनी मोहताजी का, मैं युजीबुल मुस्तज़ा इज़ा दआ, जब वो मांगता, अपनी मोहताजी की तरफ करता, मोहताजी को सामने रखता तो कौन देते? तो उसकी ज़रूरतें, उसकी मोहताजी को कौन पूरी कर दे? जो भी मुसीबत दुनिया में है वो आपके ऊपर नहीं आई तो कौन बचाए आपसे? उस उधर आई, इधर कहीं को नहीं आई। सोचने की बात है ना, कहीं बीमारी आई, कहीं जलजला आया, कहीं तूफान आया, कहीं टक्कर हो गई, कहीं मर गया, हमको नहीं आई ना, आ सकती थी नहीं आ सकती थी, तो हमको कौन बचाए? तो अल्लाह ताला पूछे कौन बचाए? वयक्शिफु सू अइलाहुम मअल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई बचाए तो बताओ कौन है? प्रूफ लाओ, साबित करो, बयान करो, पेश करो। अइलाहुम मअल्लाह, कलीलन मा तज़क्करून। ये इंसान जो है ना बहुत बदमाश है, नसीहत नहीं लेता, उसको मालूम है जवाब नहीं है, लेकिन नसीहत ले, नसीहत दे, ऐसा हो रहा दुनिया में, मुसीबतें आ रही, तेरे को नहीं आई मुसीबत, मांग रहा तेरे को मिल रहा, बाज़ लोगों को नहीं मिल रहा, लेकिन कलीलन मा तज़क्करून, नसीहत नहीं लेता इंसान। फिर अल्लाह ताला बोलते अम्मा यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, समंदरों में रास्ता तुमको पता चलता, ज़मीनों में तुमको रास्ता पता चलता, हवाओं में तुमको रास्ता पता चलता, रास्ते का इंतज़ाम करके रखे अल्लाह ताला, कुछ ना कुछ बना के रखे, तभी तो तुम फाइंड आउट कर देना। देखो पहले ज़माने में कंपास नहीं था, लेकिन क्या था, कैसा जाते थे? हाँ, स्टार्स को देखते थे, वो स्टार ईस्ट में रहता तो हमारे को ईस्ट में जाना है तो उधर जाना, वेस्ट में रहता है, स्टार्स जगह नहीं चेंज करते। तो वो बिन नज्म हुम यहतदून बोले, अल्लाह ताला कुरान में बोले तुम लोग स्टार्स से जो है ना अपना रास्ता मालूम करते, वो स्टार्स में बनाया था बल्कि वो बोलते। आजकल हम लोग स्टार्स को नहीं करते, हम लोग किसको यूज़ करते? कंपास को यूज़ करते। कंपास किस पे बेस्ड है? कंपास मैग्नेटिक पे बेस्ड है, मैग्नेटिक ग्रेविटी को वो करता, ईस्ट और नॉर्थ हमेशा कंपास में नॉर्थ बताता, एक बताते हो आप दूसरे मालूम कर लेते। तो वो जो मैग्नेटिक है कि हमेशा नॉर्थ बताने वाली जो बात है वो कौन रखे? वो पावर थोड़ा डेवलप हुआ इंसान, आधी बात समझ में? तो इंसान में कंपास जो है ना नॉर्थ उसको मालूम होता हमेशा, तो वो मैग्नेटिक पावर के वजह से, तो वो जो डायरेक्शंस में अल्लाह ताला ने वो पावर रखा उससे इंसान को मालूम होता। तो अल्लाह ताला यहाँ पे बोलते हैं कि देखो भाई तुम लोग समंदरों में, ज़मीनों पे, आसमानों में, प्लेनों में सफ़र कर रहे, तुम्हारे रास्ते कौन बता रहा है? अम्मा यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर वमन युरसिलु रियाह बुशरम बैना यदै रहमती, बारिश कौन भेजते, हवा कौन भेजते? हवा आती, ब्रीथ, थोड़ी दिन हवा रुक गई, मर जाते लोग। हवा होना ज़रूरी है, फिर जो है ना जाते रहना, हवा से फ़ायदे हैं इंसान को। ब्रीथिंग के अलावा भी मौसम जो है ना नॉर्मल रहता, ठंडा होता, गर्म होता, ये सब जो है ना सीजन्स, कौन कहाँ से आ रहे हैं ये सीजन्स, कहाँ से आ रही है हवा? मैं उर्सुल दिया बुशरम मैंने इधर में थे अइलाहुम मअल्लाह, कोई है कि अल्लाह के साथ, खुदा के साथ?
گاڈ دا کریٹر کوئی ہے تو بتاؤ. الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون. یہ لوگ جو ہے نا وہ اللہ کو چھوڑ کے کس کی پوجا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ شرک لوگوں کا. اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی نہیں ہے اس کا. لیکن یہ لوگوں کو عقل کام نہیں کرتی اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ پارٹنرس اور اللہ کے ساتھ جو ہے نا ایسوسیشن بھائی یہ ہوتا لوگ کرنے والے ہیں بول کے بولتے. یہ اللہ تعالیٰ بولے. پھر کوشچن کر دے اللہ تعالیٰ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ. زندگی کیسا شروع ہو رہی؟ آپ پیدا ہوئے کیسا پیدا ہوئے؟ آپ کے والد کیسا پیدا ہوئے؟ آپ کی امی کیسا پیدا ہوئے؟ مرغی کیسا پیدا ہوئی؟ انڈے میں سے مرغی نکلی کیسا نکلی؟ انڈا یہاں پہ رکھے تل کے کھا لیے تو ختم ہو جاتا لیکن اس کو رکھے تھوڑا گرم دیے تو بچہ نکلتا. کیسا ہے زندگی؟ امن یبدأ الخلق. دیکھتے جاؤ زندگی کو. ایک جگہ نہیں ہے. اب تو سائنس یہ بولتی ہمارے جسم میں کئی ٹریلین ٹیشوز ہے. کتنے کے ٹیشوز ختم ہوتے رہتے پھر نئے بنتے رہتے نکلتے رہتے بنتے رہتے نکلتے رہتے ٹیشوز. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ. پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی پیدا کرتے رہتے اور ڈیولپ اس کو بار بار اس کو جو ہے نا ریپیٹ کرتے رہتے. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ. آسمان سے بھی تمہارے لیے رزق ہے زمین سے بھی تمہارے لیے رزق ہے. کون دے دے؟ آسمانوں سے رزق اور زمینوں سے رزق. الہ مع اللہ. کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ دے رہا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم. دلیل لاؤ ایویڈنس لاؤ پروف لاؤ اگر تم لوگ ان کنتم صادقین اگر تمہارے پاس کوئی پروف ہے اگر تم سچے ہو. اس کے بعد اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں لیکن میں اس کے چیزوں کے آگے نہیں جانا چاہ رہا ہوں چونکہ میں بولا نا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات ایک دلیل کے طور پہ ہوتی ہے تو اسی لیے وہ باتیں تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں چھوڑ کے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اس کے بعد کے سورہ میں یہ تو میں بولا تھا نا یہ سورہ تھا سورہ نمل. اس کے بعد کا سورہ ہے سورہ قصص. سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین کو قل ارأیتم سوچو دیکھو نظر دوڑاؤ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا. ہمیشہ کے لیے رات بنا دیتا اللہ تعالیٰ پرماننٹ رات. کبھی سورج نکلتا ہی نہیں سمجھو فار ایگزامپل روشنی ہوتی نہیں کیسا رہتا؟ سوچ کے دیکھو. نو لائٹ ایٹ آل نو سن. اب تو ہم لوگ سو جاتے صبح کا انتظار کرتے تھے سورج نکلتا بھائی بول کے. کرنٹ نہیں ہے تو بھی گزارا کر لیتے چلو بھائی صبح سورج نکلتا بول کے. ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی. کون لے کے آتے ہیں اس کو روشنی؟ پھر اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لی ہمیشہ پرماننٹ رات روشنی کون لے کے آتے ہیں؟ قیامت تک کون روشنی لے کے آتے؟ الہ مع اللہ. کوئی ہے کیا تمہارے پاس اللہ کے علاوہ کوئی جو تمہارے لیے روشنی لا سکتے؟ یاتیکم بضیاء روشنی لے کے آئیں. جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ. اللہ ہے جو تمہارے لیے رات بنایا آرام کے لیے دن بنایا کام کے لیے کمائی کے لیے پیسے یعنی کمانے کے لیے لتبتغوا بہ فضلا اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شاید کہ تم لوگ شکر ادا کر سکو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا الہ الا ہوا لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم والیہ ترجعون. لا الہ الا ہو. اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی تمہارا سہارا کوئی تمہارا ساجی نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور بھی واقعات ذکر کرتے ہیں قصے بیان کرتے ہیں. ایک واقعہ قارون کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. اس کو بہت دولت دیے تھے اللہ تعالیٰ تو تکبر کرنے لگا تو نیک لوگ اس کو بولتے ولا تنس نصیبک فی الدنیا. بھائی وابتغ فیما آتاک اللہ. جو دولت دیے نا اس کے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر. نصیحت کر رہے اس کے لوگ انہوں نے سنا وابتغ نصیبک. تیرا اپنا حق ادا کرنے کے بعد اللہ کو یاد کر. اللہ کی نافرمانی نہ کری. اللہ کا فضل ہے تیرے کو دیے اللہ تعالیٰ.
انما اوتیت العلم من عندی، بولا نہیں میں چالاک ہوں، میرے پاس نالج ہے، اسکلس ہے، میں ہوشیار ہوں، میں اس لیے کمایا، بولا خسفنا بھی و بداری، اللہ بولے ہم اس کو ڈبا دیے، زمین میں گھسا دیے، چونکہ وہ اللہ کا نافرمانی کرنے لگا۔ تو جو بھی نعمت ہے ہمارے پاس، پیسے کی، دولت کی، عزت کی، علم کی، صحت کی، کچھ بھی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں اگر اللہ کے حساب سے گزارے، اللہ کی عبادت کے حساب سے اللہ کا خیال کرے تو وہ برکت ہے، فائدہ ہے، ورنہ اولاد بھی عذاب بن جاتی۔ یعذبہم اللہ بایدی، یعذبہم اللہ باموالہم واولادہم، اللہ بولتے قرآن میں ان کے اولاد اور ان کے مال کے ذریعے ہم ان کو عذاب دیتے۔ کس کی وجہ سے؟ مال اور اولاد۔ انسان کا مال نہ رہتا ٹینشن نہ رہتا، مال آ گیا تو بی پی بڑھ جاتا، اس کو جو ہے نا ہارٹ اٹیک آتا، پھر کیا کیا کی پریشانی رہتی، کیسا حساب کرنا، گورنمنٹ سے کیسا بچانا، انکم ٹیکس سے کیسا بچنا، پھر رشتہ داروں سے بھی چھپا کے رکھنا، ان لوگوں بھی منگتے، تو کیا کرتا انسان پرانے ایریا چھوڑ کر نئے ایریا میں چلے جاتا دور چلے جائیں گے بول کے، وہاں جا کے اکیلا ہو جاتا، پھر بے چین رہتا۔ تو اسی لیے سیدھی سی بات ہے، جو بھی ہے الحمدللہ، کوئی آیا لے لے بھائی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ دیے، لے لے، تو بھی لے لے، تو بھی لے لے، دیتے جاؤ، رہو خوش رہو، خلاص۔ رشتہ داری کا خیال کرو، انسانیت کا خیال کرو، اللہ تعالیٰ دیے بولے سمپل۔ تو اللہ کا طریقہ جو ہے نا وہ انسان کو سکون سے رکھتا، دنیا میں کوئی طریقہ اس کو سکون سے نہیں رکھ سکتا۔ تو قارون کا قصہ بھی پڑھنے کے لائق ہے، سننے کے لائق ہے، اور قرآن کی ایک ایک آیت پڑھنے اور سننے کے لائق ہے، سمجھنے کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اب یہ میں جو بولا نا، اگر آپ کو 50% بھی عربی آتی تھا تو نماز کا بہت مزہ آتا، ارے کئی کو ختم ہو گئی نماز بولے جیسا ہوتا، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے بازو جو بھی ٹھہرتے میرے کو پریشانی، ہلتے رہتے، کھجاتے رہتے، میں ہلتا ہوں بھی نہیں، میں کو سب الحمدللہ سے میرے کو سمجھ میں آتا رہتا، میرے کو اچھا لگتا، ادھر سے ایک مارتا رہتا، ادھر سے ایک مارتا، یہ کرتا ہے نماز میں کیا مسلمان ہے۔ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے ایک مرتبہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، ایسا ایسا کھجا رہا، تو اگر اس کو آیتوں سے تعلق رہتا تو اس کے جسم حرکت نہیں کرتا، بولے سکنت جوارحہ، تعلق ہے، ڈکا، کھانسی، کیا کیا ہے کہ زبردستی کی نمازاں ہو گئے ہمارے، اللہ تعالیٰ بچائے، نہیں ہوتا ایسا۔ ہم لوگوں کو مننا ہے ہمارا دین سمجھنا، قرآن ترجمہ پڑھو اور سمجھنے کے لائق بنو۔ آپ لوگ انگلش سیکھے، فارسی سیکھے، ترجمہ سیکھے، دنیا میں کتنے اسکلز، کمپیوٹر، انجینئرنگ، تھوڑا قرآن بھی سیکھ سکتے، لیکن کیا ہے وہ قرآن ہم لوگ کیا کرے بولے تو مولوی صاحب کو چندہ دے دیے نا، ان کی ذمہ داری ہے اسلام ایمان، ہم لوگ ہماری ذمہ داری پیسہ ویسہ کمانا ہے، شو مارنا ہے، مولانا لوگوں کی ذمہ داری ہے قرآن سیکھنا، ایسا کرے تو امت پہ عذاب آتا، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے، اللہ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی آیتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم کو تیرے سے جوڑ دے، اللہ تیری یاد ہمارے دلوں میں ڈال دے، اللہ تیرا ذکر ہمارے زبانوں پہ ڈال دے، اللہ تیرا ذکر ہمارے دماغوں میں، ہمارے خون میں، ہمارے جذبات میں، ہمارے فکر میں ڈال دے، اللہ ہمیشہ تیرے فکر کرنے والے بن جائے، تیرا ذکر کرنے والے بن جائیں، تجھے یاد کرنے والے بن جائیں، تیرا قرآن پڑھنے والے بن جائے، اللہ ہمارے ایمانوں کو دلوں میں ڈال دے، اللہ دلوں میں محبت پیدا کر دے، اللہ ایمان کی لذت سے ہم کو آشنا کر دے، اللہ ایمان کے مزے سے ہم کو آشنا کر دے، اللہ قرآن اور حدیث اور اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، محبت اس کے دلوں میں ڈال دے، اللہ ہم دین پڑھنے والے، سمجھنے والے، اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ ہم کو گناہوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچا لے یا رب العالمین۔ اللہ جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور کر دے، بیماروں کی بیماری کو دور کر دے، بے روزگاروں کی بے روزگاری کو دور کر دے، اللہ ہمارے جائز خواہشات کو اپنے فضل و کرم سے پوری کر دے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔